کی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا، یعنی روزے کے ساتھ ساتھ انسان اپنی صحت کو کس طرح بہتر کر سکتا ہے. ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب انسان روزے رکھتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اگر آپ پورے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کو اسٹریس سے نجات دلا دیتا ہے، آپ کی صحت کو بہتر کر دیتا ہے. ایسے خلیہ آپ کے جسم میں جو کہ اب نارمل سیلز ہوتے ہیں، جو زیادہ گرو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کینسر سیلز ہوتے ہیں جن کو زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کی وجہ سے وہ خلیے مر جاتے ہیں. یعنی ایک روزے دار میں کینسر کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. روزے دار کو اور بہت سی ایسی بیماریاں جو نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی تاثیر ہے روزے میں، اور خاص طور پہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، نہ صرف معدے پیٹ کی بیماریاں بلکہ دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر. یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے دوران شرح اموات مختلف بیماریوں میں اور بیمار ہونے کی شرح جو ہے بیماری کی ہونے کی وہ بھی کم ہو جاتی ہے. بہرحال ناظرین، یہ تو وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے جسم کو لاحق ہوتی ہیں. کچھ ایسی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن کو لاحق ہو جاتی ہیں، یعنی ذہنی امراض ہوتے ہیں. ایسے ذہنی امراض میں شاید انسان کو خود اتنی تکلیف نہیں ہوتی جس قدر وہ معاشرے کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے. چاہے آپ کی شریک حیات ہو، آپ کے بچے ہوں، آپ کے والدین ہوں. جب آپ کسی مینٹل النس کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو تو شاید یہ اندازہ بھی نہ ہو کہ آپ بیمار ہیں، لیکن آپ کے اطراف کے لوگ، آپ کے گھر والے سب یہی پریشان ہوتے ہیں آپ کی حرکات و سکنات کی وجہ سے. زیادہ تر ایسے مریض جو کہ ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں ایگو سنٹونک ہوتے ہیں، یعنی خود کبھی بھی نہیں مان سکتے کہ وہ ذہنی مریض ہیں. اگر انسان خود یہ مان جائے کہ وہ ذہنی مریض ہے تو اس کی آدھی بیماری تو اسی دن سے کیور ہو جاتی ہے جس دن سے وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ ایک ذہنی مرض کا شکار ہے. لیکن ہمیں ایسے لوگوں کو معاشرے کا ایک مثبت، ایک کامیاب شہری بنانا چاہیے، چاہے ان کا علاج کیوں نہ کرانا پڑے، چاہے انہیں ریہیبلیٹیٹ کیوں نہ کرانا پڑے. اور ذہنی امراض یا ذہنی بیماریاں صرف یہی نہیں ہوتی کہ ایک شخص پاگل ہو گیا، جس طرح ہم پہلے دیکھا کرتے تھے کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ کے روڈوں پہ نکل گیا ہے. آج کل بالکل ڈفرینٹ طرح کے ذہنی امراض ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہو کے نشے کی حالت میں پڑ جاتے ہیں، اپنی پوری جمع پونجی جو ہے وہ مختلف قسم کے نشوں میں برباد کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ذہنی بیماری ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی ذہنی بیماری، کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن، کوئی پریشانی ایسی ضرور ہے جو آپ کو نشے میں مبتلا کر رہی ہے. جب تک کہ آپ پراپر اس کا علاج نہیں کروائیں گے، کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخلہ نہیں لیں گے، اس وقت تک آپ صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے. بہرحال ناظرین، اپنے آج کے اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم جس مہمان شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں ان کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، خاص طور پہ اس پبلک ڈیلنگز کا اور ہیومینیٹیرین چیزوں کا، یعنی انسانی جو لوگوں کے ساتھ مدد کی جا رہی ہوتی ہے اس کا ان کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے. اور نہ صرف پاکستان کا بلکہ اگر میں ملکوں کے نام لوں تو ٹوکیو، ماسکو، سری لنکا، تھائی لینڈ، ایران، میانمار، یہ وہ کنٹریز ہیں، وہ ممالک ہیں جہاں مختلف شعبوں میں ہماری آج کی مہمان شخصیت اپنے جو ان کی مہارت ہے اس کے کارنامے دکھا چکی ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خاص طور پہ اگر آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو کسی بھی ادارے کو ترقی کرانے کے لیے اس کے جو لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس کے چیف آف اسٹاف یا ایسے لوگ جو اس کا ورڈ آف ماؤتھ بنتے ہیں، وہ بڑے اہم ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے. تو آج ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ موجود ہیں مس تمکین کاشف عباسی صاحبہ، جو کہ چیف آف اسٹاف ہیں اور ہیڈ آف ایڈوکیسی اینڈ کمیونیکیشن ہے کاروان حیات انسٹیٹیوٹ فار مینٹل ہیلتھ کیئر کی. السلام علیکم میڈم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. وعلیکم السلام. اٹس این آنر فار اس دیٹ یو ہیو کم ہیئر فار دس سیگمنٹ. نہیں، تھینک یو. ایک تو سب سے پہلے میں میٹرو ون نیوز کا اور آپ کے پروگرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پلیٹ فارم پر ہمیں بلایا، ہمارے ادارے کو بلایا، اور آج کی گفتگو میں جو ہے ہم بہت ساری باتیں شیئر کریں گے جو آئی ہوپ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتائے گی کہ ذہنی صحت کا مسئلہ کتنا بڑا ہے اور ہم کس طرح سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. بالکل، میں سمجھتا ہوں میڈم کہ عام لوگوں کی آگاہی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ ذہنی امراض کیا ہیں، کیونکہ سائیکیٹرک النیسز جو ہے نا وہ ہمارے عام ڈاکٹرز بھی شاید نہیں جانتے. مطلب بہت اس سبجیکٹ کو ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، شاید سائیکیٹری کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ آسان ہے. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کون سے ایسے ذہنی امراض ہوتے ہیں جو کہ ٹربل کا سبب بنتے ہیں، جن کی وجہ سے
ہاسپٹل میں کم از کم کنسلٹنسی ضروری ہوتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ذہنی امراض جو ہے ایک نگلیکٹڈ کمپوننٹ ہے ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے. اس کے بجٹس بھی اوور آل ہماری ایجوکیشن ہیلتھ منسٹری میں مخصوص ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس مسئلے کی بات کریں تو WHO کے مطابق ہر 4 میں سے 1 فرد کسی نہ کسی اپنی زندگی کے مقام پر جو ہے ذہنی امراض سے گزرتا ہے. 450 ملین پیپل اکراس دا گلوب ہے جن کو کہتے ہیں کہ ذہنی امراض کا شکار ہے. اگر صرف ہم کراچی کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ کراچی میں 2 ملین پیپل 2 ملین افراد کو 20 لاکھ لوگ ارجنٹ سائیکیٹرک اسسٹنس کی نیڈ ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس فیسلٹیز کتنی ہیں جو کہ یہ چیزیں پرووائڈ ڈاؤن کرتی ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ سائیکیٹرک النس از ہائیلی اسٹگمیٹائزڈ. بہت سارے لوگ اس چیز کو نہ ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں نہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کا شکار ہیں. کتنے سینٹرز ہمارے یہاں ہوں گے مینٹل ہیلتھ کے کراچی میں 20 لاکھ لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے؟ 20 لاکھ لوگوں کو کیٹر کرنے کی بات کریں تو جو سب سے بڑی فیسلٹی ہے وہ کاروان حیات کی ہے جس میں 100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے ہمارے پاس جو کہ ان لوگوں کو ادویات بھی فراہم کرتا ہے, کنسلٹیشنز بھی پرووائڈ کرتا ہے. اوور آل جو ہے کراچی میں بہت کم ایسے ادارے ہیں جو کہ ہولسٹک ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. سائیکیٹرسٹ. اچھا یہ کس جگہ پہ واقع ہے کاروان حیات ہاسپٹل جو ہے؟ کاروان حیات کا جو ہاسپٹل ہے وہ کیمانی میں واقع ہے جو کہ ان پیشنٹس کو بھی ڈیل کرتا ہے جو 100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ 3 اسٹیٹک OPDs ہیں, ایک خیابان جامی میں, ایک کورنگی میں. اس کے علاوہ ایک اور ہمارا پروجیکٹ ہے جو کمیونٹی مین خیابان جامی پہ ہے. جی مین خیابان جامی میں اور کورنگی میں دارالسلام سوسائٹی کے اندر ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کا ایک اور پروجیکٹ ہے جس میں ہم کمیونٹی کیمپس لگاتے ہیں. یعنی کہ کراچی کے 13 مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہماری ٹیمز جاتی ہیں اور وہاں پر ویکلی کیمپس لگتے ہیں جہاں پر پیشنٹس آتے ہیں اور وہاں ہمارے ماہرین جو ڈاکٹرز ہیں ان سے کنسلٹیشن لیتے ہیں اور ادویات لے کر جاتے ہیں اور پھر وہی چیز فالو اپ کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے بار بار. کاروان حیات نے نہ صرف سائیکیٹرک میڈیکیشنز کو ڈیل ان کیا ہے بلکہ ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہم اگر کوئی شہری آتا ہے ہمارے پاس ایسا کوئی پیشنٹ تو اس کو کنسلٹیشن بھی پرووائڈ کرے اور ریہیبلیٹیشن بھی پرووائڈ کرے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ادویات سے تو ایک اسٹیبل پوزیشن پہ پیشنٹ آ جاتا ہے لیکن سوسائٹی میں واپس وہ ریہیبلیٹیٹ بھی ہو سکے, دوبارہ سوسائٹی میں کیسے ایک صحت مند شہری کی طرح زندگی گزار سکتا ہے, یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جو ذہنی امراض ہوتے ہیں, اب جیسے کسی کو مینک ڈپریسو سائیکوسس ہے یا کسی کو شیزوفرینیا ہے جسے بڑا خطر اسکیزوفرینیا بھی کہتے ہیں, شیزوفرینیا بھی کہتے ہیں, بڑی خطرناک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں انسان شاید ایک دم ڈوئل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. اس طرح کے لوگوں کا علاج ہو پاتا ہے یا علامات کم ہو جاتی ہیں؟ اچھا اس میں ایسا ہے کہ سائیکیٹرک النس از این انویزیبل النس, یعنی کہ وہ بیماری ہے جو کہ آپ کو ہوتی ہے اور آپ خود اس سے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ مجھے ہے اور کسی اور بندے کو تو نظر بھی نہیں آتا. اور یہ جو آپ جن بیماریوں کے آپ نے نام لیے, اسکیزوفرینیا ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہے, ان سب کو مینیج کرنا پڑتا ہے. مینیج کرنا بالکل. جیسے ڈائبٹیز ہے, ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے تو وہ ہٹ نہیں سکتی لیکن آپ اس کو مینیج کرتے ہو, کنٹرول کرتے ہیں, کنٹرولبل ڈیزیز ہے. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح سے اگر سائیکیٹرک میں کرونک النس ہے تو اس کو آپ مینیج کرو گے اور اسی وجہ سے ہمارا جو ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے وہ US کی رٹلرز یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہے. اس میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیے اٹ ڈیپینڈز آن دی کنڈیشن, اٹ ڈیپینڈز آن دی کنڈیشن. اگر کرونک النس ہے جس میں پیشنٹ کی حالت ایسی ہے کہ وہ گھر والوں سے قابو میں نہیں آ رہا تو ہمیں اسے ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ایڈمٹ ہوگا. ونس وہ فنکشنالٹی پر اپنے آ جائے گا, اس کو پتہ چل جائے گا, اس کو احساس ہو جائے گا کہ میں اس کو مینیج کروں تو پھر اس کو ایسے سینٹرز میں کیا صرف نیند کی دوائیاں دی جاتی ہیں؟ میں خود پرسنلی بہت سارے سینٹرز میں گیا ہوں جہاں میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا بڑے یا تو ایک تو تندرست ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, دوسرے ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اب سب یہ ایک جگہ وہ لگا ہوا ہے, اب ان کو نہیں پتا کہ سراؤنڈنگ میں کیا چل رہا ہے, خاص طور پہ ایسے پیشنٹ جو وائلنٹ سائیکوسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں. اس
سوال کا جو جواب ہے اس میں میں یہی کہوں گی کہ میں آپ کو اور جتنے ناظرین ہیں سب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں، کاروان حیات آئیں، وزٹ کریں، ہماری فیسلٹی دیکھیں اور ہمارے پیشنٹس دیکھیں، کیونکہ یس ایک سرٹن حد تک ان کو جو ہے سیڈیٹ کیا جاتا ہے، بٹ دیٹ از ناٹ لائف لانگ سیڈیشن. اور سیڈیٹ صرف ان کے سمٹمس کو کنٹرول کرنے کے لیے شاید انیشیل 2-3 دن، تاکہ دوائی کا اثر ہونا سٹارٹ ہو. ونس دوائی کا اثر سٹارٹ ہوگا تو پھر وہ نارمل اس کے اندر آ جائے گا. اینڈ ریہیبلیٹیشن کی جب ہم بات کریں تو ریہیبلیٹیشن میں ان کو مختلف تھراپیز اور سکلز بتائی جاتی ہیں کہ اوکے اگر کسی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کو اینگر مینجمنٹ کی تھراپیز بتاتے ہیں کہ اوکے اگر آپ کو اینگر آ رہا ہے، کوئی چیز، کوئی واقعہ، کوئی اس طرح کی چیز، سچویشن ہے جو آپ کے اینگر کو ٹریگر کر رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے شاید گہرے سانس لینے ہیں، کچھ پازیٹیو چیزیں. یہ ذرا دوبارہ بتائیے گا ناظرین، یہ آپ بھی دیکھ لیں، ہمارے یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. بڑی اہم چیز ہے، غصہ جب آ رہا ہو نا تو اس کو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک بتا رہی ہیں میڈم جی. انسٹنٹ رسپانس بالکل نہیں کرنا ہوتا. اینگر مینجمنٹ کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے، ریلیکس کرنا ہے. بیفور یو سے اینی تھنگ آپ نے گہرے سانس لینے ہیں، آپ نے واپس اپنے ذہن میں دہرانا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ صحیح ہے یا مجھے ویسے ہی غصہ آ رہا ہے، میں اس سچویشن کو کنٹرول کیسے کر سکوں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ انسٹنٹ ریئیکشن شو نہ کریں. اور یہ مختلف تھراپیز ہوتی ہیں بڑا گہری بات بتا رہی ہیں کہ آدمی بڑا مشکل ہوتا ہے ناظرین اپنے جذبات کو چھپا کے اس کو اوور کم کر لینا. یعنی آپ کو شدید غصہ آ رہا ہو لیکن اگر آپ اس وقت اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں نا تو آپ سے بڑا تحمل مزاج انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا زندگی میں. اچھا چلیے، یہ تو ایک ہو گئی اینگر اور یہ تمام چیزیں. یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہ کسی یعنی ڈپریشن کی وجہ سے وہ بعد میں سہارا لے لیتے ہیں ڈرگس کا، کوکین کا، الکوہول کا یا مختلف اور دوسری جو نشے ہیں، اور انکنٹرولڈ ہو جاتے ہیں. یعنی ایک حد تک تو پہلے اپنے سرور کے لیے نشہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، پھر ایک وہ لیول آتا ہے جب انسان جو ہے نا وہ نشے کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. یعنی اب اگر وہ نشے کو اگر استعمال نہیں کرے گا تو نارمل لائف گزار ہی نہیں سکتا. ایسی صورت میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو ایڈمٹ کرانا پڑتا ہے؟ باقاعدہ کورس ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا؟ دیکھیں، ایڈمٹ تو اگر بہت زیادہ سچویشن کرونک ہو چکی ہے تو پھر ایڈمیشن تو لازمی ہو جاتا ہے. بٹ ایڈمیشن کی بھی ہماری پالیسی ہے کہ میکسیمم 15 ڈیز تک ہماری ہوتی ہے کہ بس اس سے زیادہ ہم 15 ڈیز کے اندر پیشنٹ کو اس لائق کر سکے کہ وہ واپس اپنے آپ میں نارمل زندگی گزار سکے. یہ جو نشہ اور یہ ساری چیزیں، دس از جسٹ دا بگننگ آف سائیکیٹرک النس. ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی ڈپریشن ہو رہا ہو تو جب وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے یا اپنے دوستوں میں بات کرتا ہے تو لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ انویزیبل بیماری ہوتی ہے. تو لوگوں کو اگر نظر نہیں آ رہا کہ اس کو فزیکلی کوئی پرابلم ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ اس کو کوئی اور ذہنی بیماری بھی ہو سکتی ہے. اور انفارچونیٹلی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مینٹل النس کو لوگ اسٹگمیٹائز کرتے ہیں. کوئی اپنے ساتھ یہ لیبل نہیں لگانا چاہتا کہ میں مینٹل النس کا شکار ہوں یا مجھے ذہنی امراض ہے. تو اس سٹگما کی وجہ سے بہت سارے لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ واٹ دے آر انڈر گوئنگ یا ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اور پھر وہ جاتے ہیں نشے کی طرف، کیونکہ نشہ ان کو سرور پرووائڈ کرتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ جب وہ نشہ لیتے ہیں تو ان کا دماغ بالکل کلیئر ہو گیا ہے، وہ ایک اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور اپنی دنیا میں جا کر وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اور جب وہ ریالٹی میں نشہ اترتا ہے اور وہ اپنی دنیا میں آتے ہیں تو انہیں فیل ہوتا ہے او ہو یہ تو حقیقت سے برعکس ہے. برعکس ہے، بالکل. اچھا میڈم، آپ سے یہ بھی بات کریں گے اور کچھ چونکہ ظاہر سی بات ہے کلیئر بھی کرنا چاہوں گا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں ان کا مس یوز بھی کیا جاتا ہے. کسی بھی شخص کو یہ بتا دیا کہ وہ پاگل ہے یا یہاں پہ جو ہے نا زبردستی لوگوں کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کروا دیا. تو اس پہ آپ سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ایک نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں ذہنی امراض کے حوالے سے، یعنی وہ کون کون سے ذہنی امراض ہوتے ہیں جن کا علاج بھی بآسانی کیا جا سکتا ہے، اور انسان اگر ان ذہنی امراض کی وجہ سے کسی نشاور چیز کا عادی ہو جاتا ہے یا نشاور ادویات کا استعمال کرنے لگتا ہے، تو اگر آپ کے گھر والے، آپ کے ایسے خیر خواہ جو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے کے مثبت فرد کی طور پہ زندگی گزاریں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ آپ کو باقاعدہ سینٹرز میں بھی ایڈمٹ کرائیں اور آپ کا باقاعدہ علاج کروائیں تاکہ آپ معاشرے کے لیے ایک مثبت کردار ادا کر سکیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مس تمکین کاشف عباسی صاحبہ، جو کہ چیف آف اسٹاف اینڈ ہیڈ آف ایڈوکیسی اینڈ کمیونیکیشن ہے کاروان حیات انسٹیٹیوٹ فار مینٹل ہیلتھ کیئر کی، اور ہم بات کر رہے ہیں ذہنی امراض پہ. جی میڈم، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بہت سے ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ داخل کرا دیا جاتا ہے. اب 3 مہینے کے لیے ظاہر سی بات ہے کسی نے کسی دشمنی میں داخل کرا دیا، گھر والے کسی شخص سے پریشان ہیں، اکتائے ہوئے ہیں، انہوں نے داخل کرا دیا. آپ لوگ ایویلیویٹ کرتے ہیں داخلہ لینے سے پہلے؟ بالکل ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں، اینڈ کیونکہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، تو ہماری کلیئر پالیسی ہے کہ آپ کا فرسٹ بلڈ ریلیشن ہی آپ کو لا سکتا ہے ہاسپٹل. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی فیملی ممبر ہی آپ کو لا سکتا ہے، اور اٹ از بیسڈ آن دا کنسلٹنٹ. ہمارے جو ماہرین ہیں وہ اینالائز کرتے ہیں کہ اس شخص کو واقعی سائیکیٹرک ایشوز ہیں بھی یا نہیں ہیں، اس کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریسنٹلی ابھی 2 سال پہلے تک ہمارا سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن وہ ہم لوگوں کا بہت ایکٹیولی سندھ میں کام کر رہا ہے، جس میں ان لوگوں نے باقاعدہ لاز بنائے ہیں اور لاز چینج کیے ہیں، جس میں اٹ از کہ وداؤٹ دا کنسینٹ آف دا پیشنٹ، وداؤٹ دا کنسینٹ آف دا فیملیز پیشنٹ آپ مریض کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، تو ہمارے سسٹمز آر ویری ٹرانسپیرنٹ، جس میں جو ہے یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. جہاں پر تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ مینیپولیٹو قسم کی کوئی کیس آیا ہے جس میں مریض کو پرابلم نہیں ہے بٹ کچھ اور مسئلہ ہے، تو اس کو ہم لوگ جو ہے بالکل بھی انٹرٹین نہیں کرتے، بلکہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے اور ادارے ہیں جہاں پر آپ جائیں اور بتائیں کہ یہ آپ لوگوں کے مسئلے ہیں تاکہ اس کو پراپرلی ایڈریس کیا جائے. ریہیبلیٹیشن جو کی جاتی ہے خاص طور پہ کسی نشاور مریض کی جائے یا کسی سائیکوٹک پیشنٹ کی جائے، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ریہاب میں اور کیا بجٹ آ جاتا ہے اس کا؟ اچھا، اس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہر سائیکیٹرک پیشنٹ ایک یونیک کیس ہوتا ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر نے اگر 15 مریض دیکھے ہیں تو 15 میں سے 10 جو ہیں اس طرح کے تھے. ہو سکتا ہے کوئی 10 دن میں ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی 15 دن میں ہو جائے. اٹ ڈپینڈس کیس ٹو کیس، ہسٹری ٹو ہسٹری. ہمارے لیے بہت انفارچونیٹ ہے کہ جب تک پیشنٹ اور اس کی فیملی یہ ریلائز کرتی ہے کہ کوئی سائیکیٹرک ایشو ہے، تب تک وہ اچھے خاصے دوسرے لوگوں کے پاس جا چکے ہوتے ہیں اور اپنی لائف کا ایک اچھا حصہ جو ہے برباد کر چکے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ اٹ takes an ideally around 10 years for a psychiatric patient to reach the proper treatment center. اچھا، تو 10 سال ایک بڑی عمر ہوتی ہے، مطلب کہ ایک 10 بڑا سال تک عرصہ ہوتا ہے. یقین ہی نہیں کر پاتا، صحیح جگہ پہنچ ہی نہیں پاتا. اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ اس کو لگے گا کہ نہیں مجھے جو ہے جی پی کے پاس جانا ہے. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ڈائگنوسس جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت میٹر کرتا ہے، اور وہ جو اسٹگما اٹیچڈ ہے کہ ہائے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے، نہیں ہمیں تو کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہے. تو اس چیز سے بھی جو ہے لوگ بہت گھبراتے ہیں سمجھنے کے لیے یا ایکسیپٹ کرنے کے لیے. ویسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. میں خود ڈپریشن کا علاج کروا چکا ہوں ڈاکٹر عنیزہ نیاز سے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے والد صاحب کی جب انتقال ہوا اس کے بعد میں شدید ڈپریشن میں چلا گیا تھا. میں نے باقاعدہ ناظرین ٹریٹمنٹ لی، باقاعدہ جو دوائیں ہوتی ہیں اینٹی ڈپریسو میڈیکیشنز وہ کھائیں، سکون کی دوائیں کھائیں. ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحبہ نے تو کہا تھا کہ تقریباً 6 مہینے لگے، میں 3 مہینے میں نارمل ہو گیا. اس کے بعد سے کبھی اللہ کا کرم میں ضرورت ہی نہیں پڑی. تو ایسا کوئی اسٹگما نہیں ہوتا یا کوئی ایسی اس کی بات نہیں ہے. کیا ہو گیا، سب لوگ جا سکتے ہیں. بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص خود یہ فیل کر کے خود اپنے پیروں سے چل کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے نا، وہ سمجھ لیں کہ پھر وہ سائیکیٹرک پیشنٹ نہیں ہے، پھر بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا. ایگزیکٹلی وہی ایکسیپٹنس کی بات ہے. جیسے آپ ریلائز کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے، ویسے ہی آپ کا علاج سٹارٹ ہو جاتا ہے. اینڈ اٹس ا لاٹ ٹو ڈو وتھ یور ول پاور. اگر ول پاور آپ کی ہے، آپ
ٹائم پر میڈیکیشن لیں گے, آپ ٹائم پر اپنی روٹینز فالو کریں گے, تو آپ بہت جلد اس النس سے ریکور کر سکتے ہیں. اچھا, ریہیبلیٹیشن پروگرامز کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا, آپ نے کیا کیا پروگرامز ہیں, کس طریقے سے چلائے جاتے ہیں؟ اچھا, ریہیبلیٹیشن پروگرام, جب ایک پیشنٹ ہمارے پاس انٹر ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ریہیبلیٹیشن میں ہمارے انرول ہو جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک باقاعدہ روٹین ہر پیشنٹ کی بنائی جاتی ہے کہ وہ صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, پھر ہائیجین کے بعد انہوں نے بریکفاسٹ کرنا ہے. ہمارے پاس نیوٹریشنسٹ موجود ہے جو کہ ایز پر ریکوائرمنٹس آف دا پیشنٹ میلز ڈیزائن کرتی ہیں کہ اچھا یہ اس پیشنٹ کو ہم یہ اگر میل دیں گے تو اس کا امیون سسٹم بوسٹ ہوگا, ہو جائے گا. تو وہ والی ساری ہم جو ہے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. دین اس کے بعد وہ ریہیبلیٹیشن میں جاتے ہیں جس میں پینٹنگ کرواتے ہیں, سلائی کڑھائی کرواتے ہیں, کمپیوٹر کورسز, یوگا کی کلاسز, ایکسرسائز, میوزک, گارڈننگ, یہ ساری ہم چیزیں پیشنٹس کو کرواتے ہیں تاکہ ان کو لگے کہ وہ بھی کچھ کر رہے ہیں. بیکاز سائیکیٹرک النس میں ایک جو بہت بڑا آپ کو فیلنگ آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ناکارہ ہو چکے ہیں, ہم کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کر سکتے, وہ اپنے ہی خیالوں میں رہنا چاہتے ہیں. تو ریہیبلیٹیشن پروگرام کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس فیلنگ سے باہر نکالنا اور بتانا کہ نہیں, آپ بھی جو ہے ایک کارآمد شہری ہیں, یو آر کنٹریبیوٹنگ ایکولی ٹو دا سوسائٹی. آپ کو پتہ ہے ریسرچرز کہتے ہیں کہ بائی 2030 جو کہ بہت قریب ہے, 10-11 سال میں, اس میں جو سب سے بڑا مینٹل جو ہیلتھ پر برڈن پڑے گا نا ہیلتھ سیکٹر میں, وہ مینٹل النس پہ پڑے گا. تو ابھی ہم لوگوں کو اقدامات لینے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکیں. تو ریہیبلیٹیشن پروگرام, فیوچر پلانز کیا ہیں کاروان حیات, یہ جو مینٹل کیئر ہاسپٹل ہے, ہیلتھ کیئر ہاسپٹل, کیا اس کے فیوچر پلانز کیا ہیں, مستقبل میں کیا کچھ کیا جائے گا؟ اچھا, کاروان حیات کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں 96% پیشنٹس جو ہیں وہ فری یا ہائیلی سبسڈائز ریٹس پر ان کا علاج کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس, کیونکہ سائیکیٹرک میڈیکیشن ہائیلی ایکسپینسو ہے, تقریباً آپ کو 2000 روپے لگتے ہیں ایک دن کی ادویات کے لیے. تو کاروان حیات یہ سارا کاسٹ بیئرن کرتا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ ایڈمٹ ہو تو ایڈمیشن کے بھی سارے چارجز جو ہیں وہ کاروان بیئر کرتا ہے. یعنی کہ آپ کی میلز کی بات ہو گئی, آپ کی دوائیوں کی بات ہو گئی, آپ کے یونیفارم کی بات ہو گئی, ریہیبلیٹیشن کی بات ہوگی, سب کا خرچہ ہم کرتے ہیں. ہم ابھی جو ہمارا ہاسپٹل ہے وہ تقریباً 100 بیڈ پر مشتمل ہے جیسے کہ میں نے بتایا, اور ہر سال ہم تقریباً 80,000 سے زیادہ مریضوں کو دیکھتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کمیونٹی سائیکیٹری اپنی ایکسپینڈ کر سکیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اور مختلف جگہوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے کلینکس کھول سکیں جہاں پر ہم لوگ, اور اسپیشلی فار دا انڈر پریولیج اسلامی ایریاز ہے پاکستان کے, کراچی کے خاص طور پر, سندھ کے خاص طور پر, وہاں پر جائیں, وہاں پر اویئرنیس بھی دیں اور وہاں پر ان لوگوں کو ہم لوگ ٹریٹ کر سکیں. ابھی تک پچھلے سال کتنے پیشنٹس آپ نے ٹریٹ کیے ہوں گے؟ پچھلے سال ہم لوگوں نے تقریباً 80,000 سے زیادہ پیشنٹس اور 5,60,000 سے زیادہ زندگیوں کو متاثر کیا ہے. اور ہر سال ہمارا یہ نمبر بڑھ رہا ہوتا ہے. اینڈ آپ لوگوں کے صدقہ, زکوٰۃ, عطیات, انہی کے اوپر سے ہمارا چل رہا ہوتا ہے سینٹرز. ابھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پینڈیمک پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے, کووڈ-19 کے نام سے, اس کے بڑے منفی اثرات ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی پر, اور خاص طور پر ہم جیسے ممالک پر جہاں پر لو انکم کنٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے سٹریسز بڑھ گئے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں تقریباً کتنا سیلف آئسولیشن اور کوارنٹائن میں ہمیں 40 ڈیز سے ابو ہو چکے ہیں, 49 ڈیز ہو چکے ہیں. اس میں ہمارے بزنسز پر کتنا افیکٹ پڑا ہے, اسکولس پر کتنا افیکٹ پڑا ہے. لوگ باہر نہیں نکل سکتے. باہر جانے سے ہوتا ہے کہ آپ فریش ایئر لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑے گھروں میں تو سب نہیں رہ رہے ہوتے ہیں. اگر میجورٹی پاکستانی دیکھیں وہ چھوٹے علاقوں کے ہیں, چھوٹے, اس میں تو اسٹریسز ہیو انکریز. بالکل, اور اللہ رحم کرے, لیکن کووڈ کی وجہ سے as soon as the lock down opens, جیسے جیسے لوگ نارمل لائف کی طرف آئیں گے تو بہت سارے لوگوں پر اس کے منفی اثرات بھی ہوں گے. پیپل ول گیٹ ہائیلی OCD کہ ہر وقت ہاتھ دھونا, کوئی مجھ سے ہاتھ ملائے تو مجھے فوبیا ہو جائے گا, ڈس آرڈر جو ہے وہ لوگوں میں آ جائے گا. ایگزیکٹلی. تو ضرورت اس چیز کی بہت زیادہ ہے. جو صاحب حیثیت ہے وہ تو کہیں نہ کہیں سے اپنا علاج کروا لیتے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا بہت مہنگا علاج ہے, لیکن کاروان حیات ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ آپ کو ہائیلی سبسڈائز اور فری سروسز پرووائڈ کرتا ہے. چلیں جی,
بہت شکریہ میڈم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، بہت اچھا لگا۔ کاروان حیات ہاسپٹل جو ہے اس کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتایا۔ ناظرین، آپ کی عطیات کی اشد ضرورت ہے، آپ بالکل اپنے عطیات دیں تاکہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے نا وہ باقاعدہ سے ڈیولپ ہو، یعنی کوئی بھی ایسے لوگ جو کہ ذہنی امراض کا شکار ہیں ان کا علاج کیا جا سکے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ سوری اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، ہماری ویب سائٹ ہے www.keh.org اور ہمارا UN نمبر ہے 1115341111۔ تو اگر تو آپ لوگ وہاں پہ جا کر اپنے زکوٰۃ اور ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم، ادروائز لینڈ نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیمز آپ کے گھر سے بھی آ کر جو ہے کلیکشنز کر سکتے ہیں۔ شور بہت شکریہ میڈم، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہوگا افطار کے پکوان۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔